سختی سے بس بتانا، ماں اچھا سلوک کرنا، یہ ماں باپ ہی ہے تو پریشانی ماں ہی ہے تو اپنے شکم میں پریشانی اٹھا کر کے بچے کو لادے پھرتی ہے، بچے گود میں اپنے شکم لادے پھرتی ہے۔ پوچھئے اس عورت سے جس کے شکم بچہ ہوتا ہے کتنی پریشان ہوتی ہے، وہ کتنی مصیبت جھیلتی ہے، وہ جب بچے حمل میں ہوتا ہے اس کا سونا مشکل ہو جاتا ہے، چلنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ کھا پی نہیں سکتی، اتنے گیس بند پریشانی اس کو ہوتی ہے، پوچھے کتنی کتنی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے انسانوں تیری ماں ہی تو ہے، اگر وہ چاہتی کہ تم ماں اپنے شکم ماں کے شکم میں تھے تو تم کو مار دیتی، ہلاک کر دیتی، لیکن تیری محبت میں اس مصیبت کو برداشت کیا ہے۔ اور پھر جب پیدا ہوئے تھے کتنی پریشانی ہوئی تھی، اور پھر 2 سال تک حامل کامل ہے، سال ہو گئے کامل ہے، 2 سال دودھ پلایا، دودھ پلانے کی مدت بھی معمولی مدت نہیں ہوتی ہے۔ اس مدت میں عورتیں ہر وہ کھانا نہیں کھاتی تو بچے کو پریشانی ہوتی ہو، بہت احتیاط کرتی ہے کھانے پینے میں۔ اللہ کہتا ہے کہ اے انسانوں جس ماں نے تیرا اتنا اچھا سلوک کیا ہے اچھا سلوک کرو، لیکن آج تو معاشرہ عجیب غریب معاشرہ ہو گیا ہے۔ آج لوگ اپنی ماں کو اپنے باپ کو مارتے پیٹتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے جاہل نادان ایسے بدھو ایسے احمق لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو ماں کے ساتھ بھی بدسلوکی کرتے ہیں، ماں کے ساتھ بھی بدتمیزی کرتے ہیں، اونچے بات کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تھا وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ اے لوگوں انہیں اف بھی مت کہو، انہیں مت جن کو اللہ نے کہا تھا۔ اس کے باوجود آج وہ لوگ جب سمجھتے ہیں ہم پڑھے لکھے ہیں، ودوان ہیں، قابل ہیں، ایسے لوگ بھی اپنی ماں کے ساتھ نازیبا سلوک کرتے ہیں، نازیبا سلوک ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ اب یہ معلوم ہوا کہ سرزمین ایام کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے پیدا رہے نادان ظاہر ہیں جس نے ماں کے ساتھ نازیبا سلوک کیا ہے، ماں کو مارا سے نکالا کیا ہے۔ کتنے بڑے بےغیرت، کتنے بڑے جاہل ظالم ہے ایسے انسان۔ اللہ کے فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ الا انبئکم بالکبائر، اے لوگ بتاؤ کہ تم نہ بتاؤ سب سے بڑا گناہ کون ہے؟ کیا میں تم نہ بتاؤ کہ سب سے بڑے گناہ کون ہیں؟ کہا حضور کیوں نہیں؟ کہا الاشراک باللہ، بھی کہا کہ عقوق الوالدین، ماں باپ کا نافرمانی کرنا، ماں باپ نافرمانی کرنا، ماں باپ کا سلوک، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ بلکہ مفسرین حدیث کے حوالے پاتے ہیں کہ 3 اعمال ایسے ہیں جس کا سزا دنیا میں جاتی ہے، دنیا میں جاتی ہے۔ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے اس میں کہا کہ وہ لوگ جو ماں باپ پر زیادتی کرتے ہیں، ماں باپ کا برا سلوک کرتے ہیں، ایسے لوگ دنیا کے اندر ہی عذاب مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو عذاب ملے گا ہی، دنیا میں اس کا عذاب مل جاتا ہے۔ وہ لوگ بڑے یقیناً بڑے ہی نافرمان ہیں، بڑے ظالم لوگ ہیں، کیا کرتے ہیں؟ لگماتے ہیں قیامہ، 3 آدمی ہیں قیامت اللہ اس کو نہیں دیکھے گا، 3 آدمی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ قیامت کی نظر عنایت نہیں کرے گا، اس پر رحم نہیں کرے گا۔ کہا نمبر 1 کہا العاق لوالدیہ، وہ آدمی جو ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کا نازیبا سلوک کرتا ہے۔ وہ ماں جس نے اس کے خاطر ٹھنڈی کے ایام میں یہ بچہ تھا، ننھا منا بچہ تھا، اپنے ہاتھ سے اس کے گندگی کو دھوا کرتی تھی، اس کے پخانہ کو اس کے پیشاب دھوا کرتی تھی۔ جی مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا جو اپنے ماں کے پخانہ کو صاف کر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ کیا میں نے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا کہ میں اپنی ماں کے پخانے کو صاف کر رہا ہوں؟ کہا نہیں ادا کیا۔ کہا کیوں؟ میری ماں نے بچپن نہیں کیا تھا، تم نہیں کر رہے، میں بھی کر رہا ہوں۔ کہا اس وقت تیری ماں نے جو پخانا صاف کیا تھا، اس میں جو محبت
تھی، اس میں جو مودت تھی، اس میں تم سے الفت تھی، وہ تمہیں نہیں پائی جاتی ہے۔ اس نے تیرے بخانے کو بڑی محبت سے، الفت سے صاف کیا تھا، تم صاف کر رہے ہو، تیرے دل کے اندر وہ کراہیت ہوگی، تیرے دل میں کراہیت ہوگی، وہ پیار نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 3 آدمی ہیں جس سے اللہ قیامت میں کلام نہ کرے گا، بات نہ کرے گا، اس پر نظر عنایت نہیں ڈالے گا۔ کہا العاق لوالدیہ، اپنے باپ کا، اپنے ماں باپ کا جو ہے نافرمان، ناشکرا، ماں باپ کو بدتمیزی کرنے والا، والمرأة المترجلہ، اور ایسی عورت جو مردوں کی مساوات کرتی ہے، ایسی عورتیں جو مردوں کی مساوات کرتی ہے، مردوں جیسا کپڑا پہنتی ہے، مردوں جیسا بال رکھتی ہے، مردوں جیسا چادر رکھتی ہے، ایسی عورت بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور رہے گی۔ پھر بتایا گیا والدیوس، وہ آدمی، دیوس کہتا جو آدمی گھر میں کوئی کام کر رہا ہے، بیوی سے ملا، گھر سے پھر اس کو باہر بیان کر رہا ہے، کوئی کام گھر میں کیا، اس کو بیویوں سے بیان